بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ سیکرٹری سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 5 ربیع الاول 1447 ہجری مطابق 29 اگست 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے ذکر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شخصیت نہیں جس نے انسانیت پر سب سے زیادہ احسانات کیے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محض زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے آپ کو اپنی جان، مال، اولاد اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں ہدایت ملی، قرآن ملا، ایمان ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے پناہ قربانیاں دی، امت کو کفر و جہالت سے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی علامت اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنا اور اسے بڑھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور، کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کردار، آپ کے مشن کا ذکر کیا ہے۔ جب انسان قرآن کے ذریعے آپ کے مقام اور قربانیوں کو جانتا ہے تو محبت نیچرلی بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا محبت پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا نہ صرف محبت کا اظہار ہے بلکہ محبت کو تازہ بھی رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہر روز درود کا معمول بنانا چاہیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں، آپ کا ذکر سن کر دل میں رقت کا پیدا ہونا اور آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح احادیث نبوی کو یاد کرنا، ان پر غور کرنا آپ سے قرب پیدا کرتا ہے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے محبت کی جو داستانیں ہیں اسے بھی پڑھنا اور سننا چاہیے، وہ بھی ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس محبت کو بڑھانے کے لیے سیرت کا مطالعہ، درود شریف کی کثرت، سنتوں پر عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذہنی قلبی تعلق مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی سچی محبت ہی ہمیں دنیا کی گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا کریں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بتلائیں، ان کے سامنے آپ کی قربانیوں کا ذکر کریں، آپ کے اوصاف و کمالات بیان کریں۔ آج ہمیں سب سے زیادہ اسی محبت کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تازہ کرنا، آپ کا ذکر خیر کرنا ہم سب کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ دوسرا مضمون ہے میلاد نبی، ربیع الاول، فکر و عمل کے چند پہلو۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں ماہ ربیع الاول کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔
اس مہینے کی سب سے بڑی عظمت اور نسبت یہ ہے، اسی مہینے میں ہم سب کے پیارے آقا نبی رحمت پیغمبر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن انسانی تاریخ کا سب سے مبارک دن ہے، کیونکہ اس دن ہر طرح کی ظلمتیں چھٹیں اور پوری کائنات نور ہدایت سے روشن ہوئی۔ یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے صرف ولادت نبوی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کی برکتیں حاصل ہوئی، جس نے اسلام کی دعوت کو ایک نئی قوت بخشی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہے، اس نے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی۔ اس مہینے کا ایک غمناک پہلو بھی ہے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، گویا اس مہینے میں دنیا کو سب سے بڑی خوشی بھی نصیب ہوئی اور سب سے بڑا غم بھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ خوشی اور غم دونوں کا ملا جلا مہینہ ہے، مگر یاد رہے کہ یہ مہینہ صرف خوشی اور غم کی اظہار کا مہینہ نہیں ہے، اصل میں یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے، اپنانے، زندگی میں سیرت طیبہ کو اتارنے کی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا مہینہ ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں آپ کی سنت کو زندہ کریں، آپ کی تعلیمات کو عام کریں، دنیا کے سامنے آپ کے امن، عدل، رحمت، اخوت کے پیغام کو پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک اہم پہلو امت کی شیرازہ بندی یعنی اتحاد ہے، اس لیے اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں انتشار سے، فرقواریت سے بچ کر امت میں وحدت، بھائی چارے کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم، کالے اور گورے، آقا اور غلام سب کے درمیان مساوات قائم فرمائی۔ اس مہینے میں ہمیں سیرت کی اس پہلو کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ انسان کی فضیلت کا معیار صرف تقوی، خدا ترسی ہے، نہ کہ نسل و خاندان، رنگ و زبان، مال و دولت، جاہ و منصب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک، عدل و انصاف کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ آج کے دور میں جبکہ ہر طرف نفرت، تعصب اور ٹکراؤ کا ماحول ہے، ایسے میں یہ مہینہ ہمیں عالمی اخوت و امن کا پیغام اور سبق دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہم محض تقریبات اور ظاہری خوشیوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی سچی خوشی اور آپ سے حقیقی محبت کا تقاضا ہے۔ تیسرا مضمون درس حدیث محبوبیت، ایک عظیم نعمت۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ زمین پر اس کے لیے قبولیت یعنی محبوبیت رکھ دی جاتی ہے۔ بخاری 3209۔ اب یہ محبوبیت کیا چیز ہے کہ یعنی محبوبیت سے مراد یہ کہ لوگ آپ سے محبت کریں، ان کے دلوں میں آپ کی عزت و قدر ہو۔ یہ محبوبیت ایک نعمت ہے، جس طرح روزی، صحت، سکون، ایمان اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کا پیدا ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ محبوبیت کو اگر ہم اپنی محنت یا چالاکی سے حاصل کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے۔ دلوں کا جھکاؤ، ایک دوسرے سے لگاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ یہ فضل صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ محبوبیت کو کوئی معمولی نہ سمجھے، یہ دنیا کے سب سے قیمتی تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ انسانی تعلقات کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ شوہر اور بیوی کے دلوں میں سکون، مودت کا پیدا ہونا، والدین اور اولاد کے درمیان شفقت کا رشتہ قائم ہونا، دوستوں اور بھائیوں کے درمیان اخلاص اور خیرخواہی ہونا، یہ سب محض اللہ کی طرف سے دیا گیا انعام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ گویا یہ محبت خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی بلکہ یہ بھی اسی رب کی عطا ہے جو دلوں کو موڑتا اور اس میں الفت ڈالتا ہے۔
محبت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، نفرت کو ختم کرتی ہے، معاشرے کو سکون اور بھلائی عطا کرتی ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہو تو انسان خواہ دولت اور منصب میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں ویرانی ہے۔ اصل دولت یہ ہے کہ انسان کو ایسے دل مل جائیں جو اس کے لیے دعا کریں، اس کے دکھ درد میں شریک ہوں، اس کے لیے خیر کے خواہش مند ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کو محض ایک جذباتی کیفیت نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے دیا گیا انعام جانیں، اس کے شکرانے کے طور پر اپنے رویوں میں نرمی، اخلاق میں بلندی اور تعلقات میں اخلاص کو اختیار کریں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے محبت باقی رہتی ہے اور دل ایک دوسرے سے جڑ کر سکون پاتے ہیں۔ مسائل ربیع الاول میں ہم کیا کریں؟ یہ چند کام ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔